معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ اس وقت سے نافذ ہے جس دن رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان 4 مہینوں کے ناموں کے بارے میں قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر، جس کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ماہ رجب واقع معراج کی وجہ سے بھی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مختلف رائے میں سے ایک رائے علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر کیا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، جس کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی کے سفر کا ذکر ہے، جسے اسراء کہا گیا ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا وہ معراج ہے، یعنی عروج، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ اس لیے اس سفر کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 13 سے 18 میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کو ملیں۔ معراج کا واقعہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت اور عینی مشاہدہ تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف بخشا جو کسی انسان کو کبھی حاصل نہ ہوا، اور نہ ہی کسی فرشتے کو یہ شرف مل سکا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے عظیم بات قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ نماز کی فرضیت کا اعلان 7 آسمانوں پر معراج کی رات کیا گیا۔ اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس واقعے سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ حدیث مسلم و بخاری۔ اور پھر بجلی کی رفتار سے تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا۔ اس پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں سدرۃ المنتہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں
وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات کی وحی فرمائی اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی کمی کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید کمی کا کہا، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کمی کے سوال سے گریز کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک بھی عنایت فرمائی گئیں۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے، بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی اسی نوید کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بزم تجلی وہ محفل ہے جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔